السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات سکینہ۔ ان آیات میں چونکہ لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے اس لیے ان آیات کو آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ سے مراد دلی سکون اور اطمینان ہے۔ ان آیات کی در حقیقت جب تلاوت کی جائے گی تو تلاوت کرنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کا نزول ہوگا۔ اس لیے آیات سکینہ کا پڑھنا سکون قلب، دافع مصائب اور رنج و غم دور کرنے کے لیے بڑا مفید ہے۔ جو شخص ان آیات کو روزانہ صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھے گا اس کا پورا دن سکون اور چین سے گزرے گا اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی۔ قلبی طور پر انسان فرحت محسوس کرے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت درپیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو روزانہ 33 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یکدم کسی مشکل میں پھنس جائے اور اسے نجات کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان آیات کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی مدد فرمائے گا اور وہ اس مشکل سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت کسی صدمے کی بنا پر غمگین رہتا ہو اور کسی صورت میں غم اس کا پیچھا نہ چھوڑتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک ان آیات کو ہر نماز کے بعد 17 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا رنج اور غم دور کر دے گا اور اسے قلبی سکون حاصل ہو جائے گا۔ ان آیات کے فرداً شان نزول پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہر مشکل وقت میں خصوصی مدد فرمائی، خاص کر جب دشمنان دین انتہائی پریشان کر رہا ہو تو اس وقت آیات سکینہ کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جائے گی اور دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ الغرض آیات سکینہ کو پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آیات سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم من آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کے ترکہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم اہل ایمان میں سے ہو۔ البقرہ 248۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ التوبہ 26۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگرچہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ غار میں تھے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم زدہ نہ ہو،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر سکون قلب اتارا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں دیکھا ہے، اور کافروں کے کہنے کو سرنگوں کر دیا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ التوبہ 40۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر اطمینان عطا کیا تاکہ ان کے ایمان میں ایمانی قوت سے مزید اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے۔ الفتح 4۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پس اللہ کو ان کے دلوں کی بات معلوم تھی، پس ان پر اطمینان نازل کر دیا گیا اور انہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ الفتح 18۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب کافروں نے اپنے دل میں ہٹ درمی سے کام لیا، اور وہ ہٹ درمی بھی دور جاہلیت کی تھی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکون نازل کر دیا، اور انہیں تقوی کی بات پر گامزن کر دیا، اور انہیں اس کا حق حاصل تھا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الفتح 26۔